شکریہ جناب چانگ صاحب. تھینک یو اسپیکر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر میں اپنی اسپیچ کی جو سٹارٹ ہے وہ اپنے ایک سریکی ہمارے شاعر ہیں شاکر شجاع آبادی ان کے شعر سے کروں گا. تو محنت کر محنت دا صلہ جانے خدا جانے، تو ڈیوا بال کے رکھ چا ہوا جانے خدا جانے، اے پوری تھیوے یا نہ تھیوے بیکار نہیں ویندی دعا شاکر تو منگی رکھ دعا جانے خدا جانے. تھینک یو اسپیکر صاحب. میں سب سے پہلے تو آپ کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ آپ نے جیسے اپوزیشن کو پچھلی دفعہ جو ہم اس اسمبلی کا حصہ تھے، ابھی سردار سحر صاحب بھی بات کر رہے تھے، میں ان کا احترام بھی کرتا ہوں، اور رانا صاحب بیٹھے ہیں، اور سر میں ان کے گھر پہ بھی جو پولیس گئی ہے میں اس کی مزاحمت بھی کرتا ہوں. اور سردار صاحب کہہ رہے تھے کہ پرویز الہی صاحب جو ہے وہ اپوزیشن کو زیادہ ٹائم دیتے تھے. میں اس کی یہ ثبوت دوں گا سر. آپ کو خراج تحسین اس لیے پیش کر رہا ہوں، آپ زیادہ اسپیکر صاحب آپ اپوزیشن کی بات بھی سنتے ہیں توجہ سے اور احکامات بھی جاری کرتے ہیں، اور ہماری بھی خواہش ہوتی ہے حکومتی ممبروں کی کہ آپ بیٹھے ہوں تو سر کوئی احکامات ہوں. ہم جو اسپیچ سر یہاں کرتے ہیں صرف ٹک ٹاک بنانے کے لیے حلقوں میں نہیں لے کے جاتے، ہم کہتے ہیں کوئی عمل ہو. سر ہمارے اتنے سفر سے ہم یہاں آتے ہیں، کچے کے حالات خراب ہیں، اور منسٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں. اگر منسٹر صاحب آپ توجہ دیں گے، منسٹر صاحب سے سر مخاطب ہے سر، یہ میں اس کی مثال دوں گا. یہ کیمرہ مین دیکھیں، یہ میں ممبر تھا پچھلی اسمبلی میں، آج تک کوئی بتائے اسمبلی کا ممبر زمین پہ بیٹھا ہے کہ مجھے باری نہیں ملی. مجھے تو بالکل تقریر نہیں کرنے دیتے تھے، میں زمین پہ بیٹھ کے بھی مجھے پھر بھی تقریر نہیں کرنے دی. وہ وقت بھی میں نے دیکھا جب میرے اوپر دہشت گردی کے پرچے ہوئے، وہ بھی میں نے وقت دیکھا. جب ہمارے بندے اغوا ہوئے ہم نے احتجاج کیا، ان پہ بھی ہم پہ ہی جن کے بندے بھی اغوا ان پہ ایف آئی آریں ہوئی، وہ وقت بھی دیکھا. مگر آج بھی ہم جیسے سحر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بیٹھنا چاہیے. اگر حکومت نہیں بیٹھتی تو میں وعدہ کرتا ہوں، میں اپنی لیڈرشپ سے کہتا ہوں، صدر آصف علی زرداری صاحب سے کہتا ہوں، اس نے ہمیشہ پارلیمنٹ کے لیے اس ایوانوں کے لیے آواز بلند بھی کیے، اور ہم بٹھانا چاہتے ہیں چاہے اپوزیشن ہو حکومت ہو. ہمیں ملک کے لیے سوچنا چاہیے. ہمیں سیاسی لوگ اگر بیٹھیں گے نہیں تو کوئی حل نہیں نکلے گا. تو سر آپ سے جب آج میری ملاقات ہوئی، آپ نے کہا کسی پہ بھی پرسنل اٹیک نہیں کرنا، کسی کے بھی لیڈرشپ پہ ہم نہیں کرنا. مگر سر میں بھی گزارش یہی کروں گا اپوزیشن سے بھی اور حکومتی سے ممبروں سے بھی کہ کسی کی بھی لیڈرشپ پہ جب بات کرتے ہیں سر، تو جمعے والے دن ہمارے لیڈر آصف علی زرداری صاحب پہ اٹیک کیا گیا اپوزیشن کی طرف سے. آپ کے کہنے کے باوجود آج میں نے اتنے پروف لے آیا تھا، مگر اس کے باوجود میں خاموش ہوں. آصف علی زرداری صاحب سر وہ ہیں جس نے اس صوبوں کو اختیارات دیے. اگر اس پہ بات کریں گے تو سوچنا چاہیے رانا صاحب پیپلز پارٹی میں رہیں، سحر صاحب پیپلز پارٹی میں رہیں، آصف علی زرداری صاحب کا کردار کیا ہے. سر ہم ورکر ہیں پیپلز پارٹی کے. ہمارے ورکروں نے جب محترمہ کے اوپر 18 اکتوبر کو حملہ ہوا تو سینکڑوں لوگوں نے اپنی جانیں دے دی، مگر اپنی لیڈرشپ پہ بات نہیں آنے دی، ان پہ حملہ نہیں. جب کوئی بھی محترمہ شہید ہوئی تب بھی ہمارے ورکر شہید ہوئے. اس طرح کا کوئی ورکر نہیں. اگر ہمارے کسی لیڈرشپ کے لیے کوئی بات کرے گا تو ہماری جان سے گزر کے پہلے جانا پڑے گا. ایسے تہمتیں اگر لگاؤ گے تو پہلے بھی آپ لوگوں نے بہت پگڑیاں لوگوں کی اچھالی ہیں، لیڈروں کی اچھالی ہیں. اب یہ وقت ختم ہونا چاہیے. ہمیں اپنے مسائل کی طرف توجہ دینا چاہیے. سر آج ہمارا لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہے، ہمیں لا اینڈ آرڈر پہ بات کرنی چاہیے. آپ کے گھروں پہ پولیس گئی ہے، ہمیں اس کا بھی افسوس ہے. اگر ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، کچے کے حالات خراب ہو رہے ہیں، تو آپ کی طرف سے بھی کچے کی امن و امان کے لیے وہی آواز اٹھنی چاہیے، نہ کہ پولیس کی خوشامد کرنی چاہیے. تو میں سر اپنی آج کی جو ہے، آج کسی پہ میں تنقید کرنے نہیں آیا سر، میں تجاویز دینے آیا ہوں. منسٹر صاحب
آپ تھوڑی سی توجہ دے دیں. ہم نے 4 مہینے سے تقریریں کر رہے ہیں مگر سر حل کوئی نہیں نکل رہا. پہلی میری سر تجاویز ہے کچے کے لیے. آپ آج بیٹھے، آپ نے 2-3 دفعہ کہا ہے کہ کمیٹیاں بنا دیں، ممبر بیٹھیں، اپوزیشن سے بیٹھیں، حکومت سے بیٹھیں، مگر آج تک ہمیں کسی نے بلایا تک نہیں. ہمیں سب سے پہلے کچے میں سر ڈیولپمنٹ، تعلیم، بنیادی سہولتیں دینی چاہیے، جس کی محرومیوں کی وجہ سے لوگ تعلیم نہیں ہے تو وہاں سر لوگ جانور بن رہے ہیں اور لوگ قلم اٹھانے کی جگہ ہتھیار اٹھا کے لوگوں کو اغوا بھی کرتے ہیں، مارتے بھی ہیں، وہ آپس میں بھی دشمنیاں کرتے ہیں. تو پہلا ہمیں جو ہمارا آپریشن کے نام پہ پیسہ جاتا ہے، وہی پیسہ اگر 1 سال آپ ڈیولپمنٹ کے کھاتے میں دے دیں تو انشاءاللہ بہتری آ سکتی ہے سر. دوسری سر تجاویز ہے کہ اگر یہاں سے سر آپ کی اگر آرڈر پاس ہوتے ہیں تو لاکھوں لوگ آپ کو دعا دیں گے سر. ہمیں باقی امید نہیں ہے کہ سیریس نہیں لیا جاتا. ہم حکومت میں بیٹھے ہیں سر، ہماری حکومت کی بھی اسی میں بھلائی ہے کہ ہم اچھے کام کر کے چلے جائیں گے. تو سر ہمارے لیے یہ اگلی الیکشن، جی چاند صاحب آپ جاری رکھیے، میں آپ کی طرف متوجہ ہوں. اگلی الیکشن میں ہمیں اتنی محنت نہیں کرنی پڑے گی سر. یہ 2019 سے سر حالات خراب ہیں. میرے بھائی اپوزیشن والے تسلیم کریں یا نہ کریں مگر 2019 میں انہوں نے اس کچے کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی تاکہ 19 سے 4 سال وہ بھی حالات خراب رہے اور مسلسل سر حالات خراب ہیں. آج اس حکومت کو بھی اس کا ذمہ دار ہونا چاہیے کہ حالات خراب ہیں، اسٹیٹ سے کوئی بڑھ کے وہاں پہ نہیں ہے سر. سر جو کچے میں مین معاملہ ہے وہ کچے میں قبائلی جھگڑے ہیں سر. قبائلی جھگڑے جو برادریاں آپس میں جھگڑے کر کے اور اس میں سینکڑوں لوگ ایک دوسرے کے مار دیتے ہیں سر. سر اس کے لیے جو کمیٹی بنے اس میں سیاسی لوگ بھی ہوں، اس میں پولیس بھی ہو، اس میں اپوزیشن سے بھی ہوں، حکومت سے بھی ہوں، ٹکٹ ہولڈر بھی ہوں، اور وہاں کے جو سردار صاحبان ہیں کچے کو جو لک آفٹر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، وہ بھی اس کمیٹی کا حصہ ہوں. جو بھی اس میں ان کے برادری کے جھگڑے ختم کرا کے سر آدھا جو امن و امان ہے وہ برادری کے جھگڑے ختم ہوں گے تو اس سے بہتر ہو جائے گا سر. سر تیسرا پوائنٹ میرا ہے کچے میں کرپٹ اور کرمنل لوگ جو اگر ڈاکوؤں میں ہیں تو ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے. سر جو پولیس کے اندر یونیفارم کے اندر اس پاکستان کا نقصان کر رہے ہیں، اس معاشرے کو خراب کر رہے ہیں، جن کے پروف ہمارے پاس ہیں سر. میں نے ہزاروں دفعہ یہ تقریریں کی ہیں، میں نے ثبوت سر میرے پاس ہیں. یہ سی ایم سیکریٹریٹ کی رپورٹ ہے، یہ ان کے 800 ایکڑ زمینوں کے ریکارڈ ہیں. اس کے باوجود اگر وہ وہاں پہ لگتے ہیں تو یہ سر ہماری اس جو ہے اسمبلی جو ممبران ہے اس ہاؤس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. یہ ہماری ناکامی ہے کہ کالی بھیڑیں ہم سے زیادہ طاقتور ہیں، وہ رشوت دے کے اپنی پوسٹنگ کچے میں لگا کے کروڑوں روپے اربوں روپے بنا دیتے ہیں اور ہم کچھ نہیں کر پاتے. سر ان کو اگر وہاں سے نکالا جائے گا تو کافی بہتری آئے گی. جب ان کو نکالتے ہیں تو پولیس پہ حملے ہوتے ہیں، لوگ مارے جاتے ہیں، ان کو بلایا جاتا ہے تو صرف اغوا ہوتے ہیں، پھر کوئی دہشت گردی، کیونکہ انہوں نے چیک پوسٹیں بھی خالی کر دی ہیں سر. یہ سر اہم وہ ہے کہ یہ جو رپورٹ ہے یا اس کے علاوہ تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی رپورٹ ہے، اس میں جو ملوث ہیں وہاں پہ اندر ان کو فی الفور وہاں سے ہٹایا جائے سر. یہ کوئی بڑی ڈیمانڈ سر نہیں ہے میری سر. سر چوتھا ہے پوائنٹ جو جن پہ کچے کے اندر سر اگر ایک بندہ کرائم کرتا ہے تو 100 بندے کے اوپر 302 کی جھوٹی ایف آئی آریں ہوئی ہیں یا بے گناہ لوگوں کو قتل کیا گیا ہے تو سر وہ بدلے کی شکل میں لوگ پھر تشدد کی طرف چلے جاتے ہیں. جیسے کوئی بلوچستان کی طرح ہو تو یہ بھی کمیٹی ہو، انکوائری میرٹ کی کمیٹی ہو سر کہ اگر بے گناہ لوگوں کو قتل کیا ہے، کسی پولیس والے نے کیا ہے، کسی کرمنل نے کیا ہے یا کسی کے اوپر جھوٹی 302 کی ایف آئی آریں ہیں
تو سر انکوائری میں ان کو ریلیف دینا چاہیے، کچے کے حالات اس سے بھی بہتر ہو سکتے ہیں سر۔ اور یہ سر 5واں پوائنٹ ہے سر، 2021 سے سر جو خدشات سر میں کر رہا تھا وہ آج نیشنل میڈیا بھی کہہ رہی ہے، وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی بتا رہی ہے، وہ تمام ادارے بھی بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ گینگوں کے ساتھ ملوث ہیں۔ وہی بندے سر، چاہے وہ سیاسی ہوں چاہے وہ کسی یونیفارم کے ہوں، میں نے کہا ہے کہ یہ میری جان کو بھی خطرہ ہے، تو میرے لیے بھی انہوں نے راکٹ لانچر جیسی سر یہ پوسٹیں دیکھیں، یہ میری فوٹو ہے اور میری فوٹو کے آگے انہوں نے مجھے بھیجا کہ یہ راکٹ لانچر آپ کو ماریں گے۔ تو ایک ممبر کی اگر یہ حالات ہے، کیوں بار بار میں یہاں پہ آ کے، میرے دوست احباب وہاں سے گیلری میں بھی بیٹھے ہیں، اس وجہ سے سر آتے ہیں کہ وہ آپ کو ہم کچھ سپورٹ اور کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، یہ امن و امان ہمیں چاہیے۔ اگر ممبر کے ساتھ یہ تھریٹ ہوں اور وہی پولیس والے کروا رہے ہوں، اور اس کی 100% سر رپورٹ ہے، اب میں راکٹ لانچر، میری بلٹ پروف گاڑی تو نہیں روک سکتی ان کو، یا میرے اللہ مجھے حفاظت کرنے والا ہے سر میری، اس کے علاوہ مجھے کوئی وہ نہیں ہو رہا میرے پاس۔ اس کے علاوہ سر جو 12 لوگ وہاں پہ شہید ہوئے ہیں پولیس والے سر، ان میں ان کے بعد جو بینیفیشری وہاں پہ ہوئے ہیں، کوئی بھی چیز ہوتی ہے، اگر کوئی مرڈر ہوتا ہے کسی فیملی میں، اس میں دیکھا جاتا ہے کہ اس کا بینیفیشری کون ہے، کس نے کرایا ہوگا۔ کیوں نہیں سر کھرا اٹھاتے کہ اس 12 شہیدوں کے بینیفیشری کون ہیں اور ان کو کروڑوں روپے کے فائدے ہو رہے ہیں؟ اگر یہ کھرا بھی اگر پولیس والوں پہ چلا جائے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں سر؟ ہم سر یہاں یہی تجاویز دینے کے لیے، اگر ہم اپنی ایک سیاسی ایک پارٹی ہیں، ہم اپنی جو مفادات ہیں ان کو پیچھے چھوڑ کے آج حکومت سے بھی امید یہی رکھیں گے، اپوزیشن سے بھی یہی رکھیں گے۔ کچا ہمارے پنجاب کا حصہ ہے سر، اس میں اگر امن و امان ہو گیا تو ہم پورا پنجاب ہمارا سیف ہے۔ ہم اربوں روپے سر ہم اگر لاہور پہ ہم لگا رہے ہیں، ضرور یہاں پہ لگائیں، ہمیں لاہور کے لوگوں سے بھی پیار ہے۔ یہاں اورنج ٹرینیں بنیں، میٹرو چلیں، انڈر پاسز بنیں، یونیورسٹیاں بنیں، تو سر ہمیں صرف اگر ہمیں چاہیے تو پہلا ہمیں سر امن و امان چاہیے، دوسری بات میں ہمیں تعلیم چاہیے۔ اگر تعلیم ہمیں ملے گی تو ہم یہاں پہ ان لوگوں کا مقابلہ کریں گے۔ اگر تعلیم ہمارے پاس نہیں ہے تو سر پنجاب سے چن چن کے کرپٹ لوگ ہمارے حصے میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ پہلے تو ہمیں پورا فنڈ نہیں ملتا سر وہاں پہ جنوبی پنجاب میں، اور میرے حلقوں تک آتا نہیں ہے۔ اگر جو ہمارے پاس اپنی محنت کی کمائی کا پیسہ ہوتا ہے، وہ بھی جو کرپٹ لوگ آتے ہیں وہ ہماری جیبوں سے اٹھا کے، نہیں تو ہمیں جھوٹی FIRوں کی دھمکیاں دیتے ہیں، یا ہمیں پولیس مقابلوں میں مارنے کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ ہماری محنت کا پیسہ جو ہے، خون پسینے کی کمائی کا پیسہ بھی وہ کرپٹ لوگ کروڑوں روپے کما کے، یہ اربوں روپے کی پراپرٹیاں وہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ سر ہمارے بچوں کی خون پسینے کمائی کا پیسہ ہے۔ ہمارے پاس میٹھا سر پانی نہیں ہے، ہمارے پاس نہری پانی نہیں ہے، ٹیل پہ بیٹھے ہیں لوگ، مائیگریٹ کر کے کوئی محنت مزدوری کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اگر کوئی غریب وہاں رہ بھی رہا ہے تو انہوں نے کچے سے ڈاکو لے کے پکے پہ لے آئے ہیں، اور ان جو بیچارے تھوڑے بہتے پیسے والے بھی ہیں ان کے بچوں کو اغوا کر لیتے ہیں، ان کے بزرگوں کو اغوا کر لیتے ہیں۔ سر ہم تو ظلم کا شکار ہیں، ہم تو کوئی ہماری کسی سے گلہ نہیں ہے، ہم اللہ سے بھی امید کرتے ہیں، اس ہاؤس کے ممبروں سے بھی کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف کریں۔ سر اللہ نے آپ کو بھی موقع دیا ہے، آپ سے ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں، ہاتھ جوڑ سکتے ہیں کہ ہمارے لوگوں پہ خدا را ترس کھائیں، ہمارے لوگوں پہ ہم چیف منسٹر صاحبہ کے آگے بھی یہ ہاتھ جوڑتے ہیں کہ یہ میری تقریر اگر سنیں تو ہمارے لوگوں پہ امن و امان ہمیں چاہیے، ہمیں تعلیم چاہیے، ہمیں اپنا حصہ چاہیے۔ سر آخر میں 2 باتیں میں کر کے بس اپنی تقریر ختم کروں گا۔ جو منسٹر صاحب سن رہے ہیں
رحیم یار خان سے جو بندے اغوا ہوئے ہیں، کچھ بندے واپس آ گئے ہیں پولیس کی ڈیل کے تحت، کچھ لوگوں خود کچے میں چلے گئے ہیں۔ سر آپ توجہ دیں گے؟ سر رحیم یار خان سے 7 بندے ابھی صادق آباد سے اغوا تھے، جس میں سے 4 بندے ڈیل کے تحت واپس آ گئے ہیں، پولیس نے واپس کیے ہیں۔ تو میں منسٹر صاحب سے کہوں گا کہ آر پی او صاحب اور ڈی پی او رحیم یار خان کو کہے کہ ان جو تھانے دار ان کے ساتھ ملوث ہیں گینگ کے ساتھ، ان کو کہہ کر وہ 3 بندے بھی ہمارے بازیاب کروا دیں۔ وہ غریب بندے ہیں، وہ پیسے نہیں بھر سکتے۔ سر دوسرا، یہ جو میں نے اسپیچ کی ہے سر، جب بھی اسپیچ میں کر کے یہاں سے جاتا ہوں، یا میرے گھروں پہ حملے ہوتے ہیں، یا میرے لوگ اٹھائے جاتے ہیں، یا ان کے اوپر جھوٹی ایف آئی آریں کی جاتی ہیں، تو ست بسم اللہ سر اگر وہ کرتے ہیں ہم سہتے جائیں گے۔ ہم پیپلز پارٹی کے ورکر ہیں، ہم نے کوڑے بھی کھائے ہیں، ہم نے ان جو مارشل لا کو بھی دیکھا ہے۔ ہم اگر ایسی جمہوریت اگر ہمارے ساتھ بھی ہوتی ہے، ہم اس کو بھی برداشت کریں گے۔ سر میں اپنے آخری شہر سے یہ جن بندوں نے مجھے تھریٹ دیا ہے یا جو کچے کے اس ٹائم ذمہ دار ہیں، ان کے لیے یہ میسج ہے، یہ بازی خون کی بازی ہے، یہ بازی خون کی بازی ہے، یہ بازی تم ہی ہارو گے۔ ہر گھر سے بھٹو نکلے گا، تم کتنے بھٹو مارو گے؟ جی بھٹو۔